14ویں کا چاند۔ اکثر لوگوں کا طرز زندگی ان کے حالات پر منحصر ہوتا ہے اور بعض بیکار اپنی تقدیر کا رونا روتے ہیں، حالانکہ اس سے حاصل و وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں اگر حالات بہتر ہوتے تو وہ ضرور دنیا میں کچھ کر دکھاتے۔ بیشتر ایسے بھی ہیں جو مجبوریوں کے باعث قسمت پر شاکر رہتے ہیں۔ ان کی زندگی ان ٹرام کاروں کی طرح ہے جو ہمیشہ ایک ہی پٹڑی پر چلتی رہتی ہیں، جب کنڈم ہو جاتی ہیں تو انہیں محض لوہا سمجھ کر کسی کباڑی کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں جنہوں نے حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لی۔ تھامسن ولسن بھی اسی قبیل سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے انوکھا قدم اٹھایا، پر اس کی منزل کا چونکہ کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کی کامیابی کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے اس انوکھے پن کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا۔ سب سے پہلے لوگ یہی کہتے کہ وہ خلوت پسند ہے، لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی ہیلے اسے اپنی داستان زندگی بیان کرنے پر آمادہ کر لوں گا، کیونکہ مجھے دوسرے آدمیوں کے بیان کی صداقت پر اعتماد نہیں تھا۔ میں چند روز کے لیے ایک صحت افزا مقام پر گیا، وہیں اس سے ملاقات ہوئی۔ میں دریا کنارے اپنے میزبان کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہ ایک دم پکار اٹھا، ولسن! میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ میرے میزبان نے جواب دیا، ارے بھئی، وہی جو منڈیر پر نیلی قمیض پہنے ہماری طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے نیلی قمیض اور سفید بالوں والا سر نظر آیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ مڑ کر دیکھے اور ہم اسے سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جائیں۔ اس وقت سورج کا عکس دریا میں ڈوب رہا تھا، سیر کرنے والے چہچہا رہے تھے۔ اتنے میں گرجے کی یک آہنگ گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں اس وقت قدرت کی دل فریبیوں سے اس قدر محصور ہو چکا تھا کہ ولسن کو اپنی طرف آتے نہ دیکھ سکا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میرے دوست نے اسے روک لیا اور اس کا مجھ سے تعارف کرایا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن کسی قدر بے اعتنائی سے۔ میرے دوست نے اس کو محسوس کیا اور اس کو شراب کی دعوت دی۔ مدعو کیے جانے پر وہ مسکرایا۔ اگرچہ اس کے دانت خوبصورت نہ تھے، پھر بھی اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ وہ نیلی قمیض اور خاکستری پتلون پہنے تھا جو کسی حد تک میلی تھی۔ اس کے لباس کو اس کے جسم کی ساخت سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لمبوترا، پتلے ہونٹ اور آنکھیں بھورے رنگ کی تھی۔ چہرے کے خطوط نمایاں، جن سے نمایاں تھا کہ جوانی میں وہ ضرور قبول صورت ہوگا۔ وضاقتہ کے اعتبار سے وہ کسی بیمہ کمپنی کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ ہم چہل قدمی کرتے ایک ریسٹورانٹ میں پہنچ کر اس سے ملحقہ باغیچے میں بیٹھ گئے اور بیرے کو شراب لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ ادیڑ پن کی وجہ سے اب اس میں وہ بات نہیں رہی تھی، لیکن چہرے کا نکھار اب بھی گزری ہوئی کراری جوانی کی چغلیاں کھا رہا تھا۔ 30 سال پہلے بڑے بڑے آرٹسٹ اس کے دیوانے تھے۔ اس کی بڑی بڑی شرابی آنکھوں اور شہد بری مسکراہٹوں میں عجب دلکشی تھی۔ ہم تینوں بیٹھے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چونکہ موضوع دلچسپ نہیں تھے، اسی لیے ولسن تھوڑی دیر کے بعد رخصت مانگ کر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے رخصت ہونے پر اداس ہو گئے۔ راستے میں میرے دوست نے ولسن کے بارے میں کہا، مجھے تو تمہاری سنائی ہوئی کہانی بے سر و پا معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس قسم کی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، کوئی شخص کسی کی فطرت کے متعلق صحیح اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ مجھے تو وہ عام انسان دکھائی دیتا ہے جو چند محفوظ کفالتوں کے سہارے کاروبار سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تم یہی سمجھو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن دریا کنارے ولسن ہمیں پھر دکھائی دیا۔ بھورے رنگ کا لباس پہنے، دانتوں میں پائپ دبائے کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پر جھریوں اور سفید بالوں سے بھی جوانی پھوٹ رہی ہے۔ ہم کپڑے اتار کر پانی کے اندر چلے گئے۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو ولسن زمین پر اوندے منہ لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر اس کے پاس گیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، بس نہا چکے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، آج تو لطف آ گیا۔ دنیا میں اس سے بہتر نہانے کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ تم یہاں کتنی مدت سے ہو؟ اس نے جواب دیا، 15 برس سے۔ یہ کہہ کر وہ دریا کی مچلتی ہوئی نیلی لہروں کی طرف دیکھنے لگا
اس کے باریک ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ پہلی بار یہاں آتے ہی مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں اس جرمن کا قصہ معلوم ہے جو ایک بار یہاں لنچ کھانے آیا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا؟ وہ 40 سال یہاں رہا۔ میرا بھی یہی حال ہوگا۔ 40 برس نہیں تو 25 تو کہیں نہیں گئے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھے۔ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس کے افسانے کی حقیقت ضرور کچھ ہے۔ اتنے میں میرا دوست بھیگا ہوا ہماری طرف آیا۔ بہت خوش تھا کیونکہ وہ دریا میں 1 میل تیر کر آ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد ولسن سے متعدد بار ملاقات ہوئی۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی۔ وہ اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک دن چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے بعد میں نے اور میرے دوست نے سوچا کہ چلو مونٹی سلارو کی پہاڑی کی سیر کریں۔ میں نے ولسن سے کہا، آؤ یار تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ولسن نے میری دعوت قبول کر لی، لیکن میرا دوست ناسازی طبع کا بہانہ کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ خیر، ہم دونوں پہاڑی کی جانب چل دیے اور اس سیر کا خوب لطف اٹھایا۔ شام کے دھندلکے اور تھکے ماندے بھوکے سرائے میں آ گئے۔ کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا جو بہت لذیذ ثابت ہوا۔ شراب انگور کی تھی۔ پہلی بوتل تو سویاں کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دوسری کے آخری جام پینے کے بعد میرے اور ولسن کے دماغ میں بیک وقت یہ خیال سمانے لگا کہ زندگی کچھ ایسی دشوار نہیں۔ ہم اس وقت باغیچے میں انگوروں سے لدی ہوئی بیل کے نیچے بیٹھے تھے۔ رات کی خاموش فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرائے کی خادمہ ہمارے لیے پنیر اور انجیریں لے کر آئی۔ ولسن تھوڑے سے وقفے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، ہمارے چلنے میں ابھی کافی دیر ہے، چاند کم از کم 1 گھنٹے تک پہاڑی کے اوپر آئے گا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، یہاں آ کر کوئی انسان بھی اجلت کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ ولسن مسکرایا، فرصت؟ کاش لوگ اس سے واقف ہوتے۔ ہر انسان کو یہ چیز مفت میسر ہو سکتی ہے، لیکن لوگ کچھ ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کم بخت اتنا سمجھنے کے بھی اہل نہیں کہ کام کرنے سے غرض صرف فرصت حاصل کرنا ہے۔ شراب کا اثر عموماً بعض لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ ولسن کا خیال اپنی جگہ درست تھا، مگر کوئی اچھوتی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگا، جب میں پہلی بار یہاں آیا تو چاندنی رات کا سماں تھا۔ آج بھی وہی 14ویں کا چاند آسمان پر نظر آئے گا۔ میں مسکرایا، ضرور نظر آئے گا۔ وہ بولا، دوست میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب میں اپنی زندگی کے پچھلے 15 برسوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ طویل عرصہ 1 مہینے کا دھندلکا وقفہ سا لگتا ہے۔ وہ رات جب پہلی بار میں نے چبوترے پر بیٹھ کر چاند کا نظارہ کیا، کرنیں دریا کی سطح پر چاندنی کے قطرے چڑھا رہی تھی۔ میں نے اس وقت شراب ضرور پی رکھی تھی، لیکن دریا کے نظارے اور آس پاس کی فضا نے جو نشہ پیدا کیا وہ شراب کبھی پیدا نہ کر سکتی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ 1 بوتل منگوائی گئی۔ ولسن نے 2-4 بڑے بڑے گھونٹ پیے اور کہنے لگا، اگلے دن میں دریا کے کنارے نہایا اور جزیرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ بڑی رونق تھی۔ معلوم ہوا کہ حسن و عشق کی دیوی ایفروڈائٹ کا تہوار ہے، مگر میری تقدیر میں سدا بینک کا منتظم ہونا ہی لکھا ہوتا تو یقیناً مجھے ایسی سیر کبھی نصیب نہ ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی بینک کے مینیجر تھے؟ ہاں بھائی تھا۔ وہ رات میرے قیام کی آخری رات تھی، کیونکہ پیر کی صبح مجھے بینک میں حاضر ہونا تھا۔ پر جب میں نے چاند، دریا اور کشتیوں کو دیکھا تو ایسا بے خود ہوا کہ واپس جانے کا خیال میرے ذہن سے اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گزشتہ واقعات تفصیل سے بتائے اور کہا کہ وہ جزیرے میں 15 سال سے مقیم ہے اور اب اس کی عمر 49 برس تھی۔ پہلی بار وہ یہاں آیا تو اس نے سوچا کہ ملازمت کا طوق گلے سے اتار دینا چاہیے اور زندگی کے باقی ایام یہاں کی محصور کن فضاؤں میں گزارنے چاہیے۔ جزیرے کی فضا اور چاند کی روشنی ولسن کے دماغ پر اس قدر غالب آئی کہ اس نے بینک کی ملازمت ترک کر دی۔ اگر وہ چند برس اور وہاں رہتا تو اسے معقول پینشن مل سکتی تھی۔
اگر وہ چند برس اور وہاں رہتا تو اسے معقول پینشن مل سکتی تھی، مگر اس نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ البتہ بینک والوں نے اسے اس کی خدمات کے عوض انعام دیا۔ ولسن نے اپنا گھر بیچا اور جزیرے کا رخ کیا۔ اس کے اپنے حساب کے مطابق وہ 25 برس تک زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا اعتدال پسند ہے۔ اسے کوئی ایسی بات گوارا نہیں جو اس کی آزادی میں خلل ڈالے۔ اسی وجہ سے عورت بھی اس کو متاثر نہ کر سکی۔ وہ صرف قدرتی مناظر کا پرستار تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنے لیے خوشی تلاش کرنا تھا اور اسے یہ نایاب چیز مل گئی تھی۔ بہت کم انسان خوشی کی تلاش کرنا جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ سمجھدار تھا یا بے وقوف۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ سمجھدار تھا یا بے وقوف۔ اتنا ضرور ہے کہ اپنی ذات کے ہر پہلو سے بخوبی واقف تھا۔ آخری ملاقات کے بعد میں نے اپنے میزبان دوست سے رخصت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں جنگ چھڑ گئی اور میں 13 برس تک اس جزیرے پر نہ جا سکا۔ 13 برس کے بعد جب میں جزیرے پر پہنچا تو میرے دوست کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا۔ کھانے پر اپنے دوست سے ولسن کے متعلق بات ہوئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی بڑی افسردہ تھی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ میرے دوست نے آہ بھری، یہ درد بھری داستان تمہیں کیا سناؤں؟ ولسن کی اسکیم معقول تھی کہ وہ 25 برس آرام سے گزار سکتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آرام کے 25 برس گزارنے کے ساتھ ہی اس کی قوت ارادی ختم ہو جائے گی۔ قوت ارادی کو زندہ رکھنے کے لیے کشمکش ضروری ہے۔ ہموار زمین پر چلنے والے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ اس کا تمام روپیہ ختم ہو گیا۔ ادھار لیتا رہا، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا؟ قرض خواہوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک روز اس نے اپنی جھونپڑی کے اسی کمرے میں جہاں وہ سوتا تھا بہت سے کوئلے جلائے اور دروازہ بند کر دیا۔ صبح جب اس کی نوکرانی ناشتہ تیار کرنے آئی تو اسے بے ہوش پایا۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے۔ بچ گیا، پر اس کا دماغ قریب معاف ہو گیا۔ میں اس سے ملنے گیا، لیکن وہ کچھ اس طرح حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، اب کہاں رہتا ہے؟ گھر بار تو اس کا نیلام ہو گیا ہے، پہاڑیوں پر آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ میں نے 1-2 مرتبہ اسے پکارا، مگر وہ میری شکل دیکھتے ہی جنگلی ہرنوں کی طرح کلانچے بھرتا دوڑ گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب میں اور میرا دوست چہل قدمی کر رہے تھے کہ میرا دوست زور سے پکارا، ولسن! میری نگاہوں نے اسے زیتون کے درخت کے پیچھے چھپتا دیکھا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس ساکت و صامت کھڑا رہا۔ پھر ایکا-ایکی جوانوں کی مانند بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اس کو کبھی نہ دیکھا۔ گھر واپس آیا تو 1 برس کے بعد میرے دوست کا خط آیا کہ ولسن مر گیا ہے۔ اس کی لاش پہاڑی کے کنارے پڑی تھی۔ چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سوتے میں دم نکل گیا ہے۔ اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ میرا خیال ہے شاید یہ 14ویں کا چاند۔ میرا خیال ہے شاید یہ 14ویں کا چاند ہی اس کی موت کا سبب ہو۔